یو ایس الیکشنز کی بات کریں. ہاں آپ کرتے ہیں بالکل. تو امریکی انتخابات کی بات ہو جائے جی، پولنگ شروع ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے اور شروع ہونے میں یہ جو کچھ گھنٹے ہیں اس سے پہلے بہت زیادہ پریڈکشنز بھی ہو رہی ہیں. واشنگٹن میں انتخابات کے موقع پر سیکیورٹی الرٹ ہے. ہنگاموں اور پرتشدد احتجاج کے خدشے کے پیش نظر تمام سیکیورٹی ادارے الرٹ ہے. وائٹ ہاؤس، کیپٹل بلڈنگ میں اور دیگر سرکاری اور کاروباری عمارتوں کے گرد سیکیورٹی والز اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. دوسری جانب اگر بات کریں پینسلوینیا کی تو جی وہاں پر ہمارے بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر موجود ہیں اور امریکی انتخابات کو کور کر رہے ہیں. کوریج کے لیے وہاں پر ہیں. پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں عباس شبیر. جی السلام علیکم عباس بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے کیا حالات دکھائی دے رہے ہیں آپ کو امریکہ کے، اور کس طرف لیننگ ٹورڈز واٹ پارٹی آپ کو لگ رہا ہے عوام کر رہی ہے؟ جس وقت میں موجود ہوں امریکہ کی ریاست پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا میں، اور اس تاریخی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر امریکہ کی بنیاد رکھی. کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا جنم اسی جگہ سے ہوا. میرے پیچھے یہ بیل ہے، اس بیل کو اس دن بجایا گیا جب اس پارک میں ڈاکومنٹ آف انڈیپینڈنٹ پڑھا گیا. 1776 میں اس جگہ کی بنیاد رکھی گئی، یعنی امریکہ کی بنیاد اس جگہ سے رکھی گئی. 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ اسی اسٹیٹ پینسلوینیا سے کامیاب ہوئے. 2020 میں ان کو شکست ہوئی اور اب 2024 ایک ٹف الیکشن ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے درمیان ہے. جو تجزیہ کار ہیں، جو مبصرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ سے کامیاب ہوگا وہ امریکہ کا نیا صدر ہوگا، وائٹ ہاؤس کا نیا مکین ہوگا. Harris, of course. The reason? She's a human being with a heart and soul for people. Her policies, her ideas are what our country needs right now. And even for those folks who don't necessarily believe in all of the things that she wants to do, they are not related to saving democracy. Because I'm anti-Putin, anti-Trump, anti-Netanyahu. She will preserve our democracy, preserve women's rights, preserve our freedoms, and I think there's no choice. It's got to be her. Vote for Kamala Harris because I'm tired of the very divisive nature in American politics, and I feel like Kamala Harris will be better at bringing all Americans together. We're voting Harris for sure. That is for sure. And you? Yeah, Harris. Why? We don't like fascism. Yeah, I don't like fascism. Fascism is bad. It's bad. میرے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں جنید بشیر صاحب. جنید بشیر صاحب کی بڑی نظر ہے امریکی الیکشنز کے اوپر. جنید بشیر، کہاں پہ الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کون اس ریس میں آگے ہوگا، کون پیچھے ہوگا؟ دیکھیے یہ جو ریس چل رہی ہے بڑے اس میں جو سچویشن ہے نیک ٹو نیک چل رہا ہے. 7 جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں، خاص کر یہ اسٹیٹ پینسلوینیا از ویری کروشل اسٹیٹ. آپ دیکھیں کہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ 3 اسٹیٹس جیتے تھے، بلو وال اسٹیٹس جن کو کہا جاتا ہے، پینسلوینیا، مشیگن، وسکانسن. اس دفعہ تینوں جگہوں پہ نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے. یہاں سے وہ ہارے تھے 2020 میں. اب بھی ان کی کوشش ہوگی کہ یہ اسٹیٹ یہاں سے یہ جیتیں. اور یہاں کے مینیفیسٹو کیا ہے ان کے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے رورل ایریا کے لوگ ہیں، جو ایوریج ورکنگ کلاس لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کی چیزیں آفر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل سیکورٹی بینیفٹس ہیں، جو 62 سے زیادہ ایج ہو جاتی ہے ان کو جو ماہانہ پیسے ملتے ہیں ان پہ ٹیکس نہیں ہوگا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جو ایلڈرلی کو جو ٹیک کیئر کرتے ہیں، جو اپنے بوڑھوں کو جو گھروں کو گھر میں رکھتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے ملیں گے. اور کملا ہیرس کا کملا ہیرس جو ہے وہ کہہ رہی ہے ان کو ایک ہی چیز آفر کر رہی ہے اس وقت کی. فرسٹ ٹائم ہوم بائر جو امریکہ میں لوگ گھر لیتے ہیں ان کو $25,000 دیں گے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے. ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں مکان خریدنے کے لیے. تو اس وجہ سے جو کافی لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں کملا ہیرس کی طرف. لاسٹ منٹ میں انہوں نے یہ پچ کیا. چند گھنٹے رہ گئے ہیں جی الیکشن کو. اوور آل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سی اسٹیٹ کے اندر زیادہ ہیچنگ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہے؟ دیکھیں 7 سوئنگ اسٹیٹس میں $1 بلین دونوں پارٹیز نے لگایا ہے. یہاں پہ 200 مرتبہ آئے ہیں، کر رہی ہیں. ظاہر ہے جنگ تو انہیں اسٹیٹس میں ہو رہی ہے. نیک ٹو نیک چل رہا ہے. جو سرویز ہیں وہ یہی شو کر رہے ہیں کہ ریس از ویری کلوز. پتہ نہیں یہ کس طرف جائیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹائٹ سچویشن ہے. یہ ڈیموکریٹک پارٹی کا شہر ہے اور یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کملا ہیرس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن مقابلہ بہت سخت ہے.
दोनों उम्मीदवारों के मैनिफेस्टो आवाम के सामने हैं। कुछ घंटे रह गए हैं पोलिंग शुरू होने में और कल शाम तक रिजल्ट आ जाएगा कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा। ओवर टू स्टूडियो जी फ्रॉम पेंसिल्वेनिया। जी अब्बास शबीर बात कर रहे थे और मिक्स कहते हैं वो रिव्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग ट्रम्प को कह रहे हैं कि भाई फाशिज्म वो नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई पॉपुलिस्ट बहुत पॉपुलर है ट्रम्प, और वो कमला हैरिस की तरफ कुछ लोग, यानी अलग अलग सी मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो जनाब शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदर बाइडन के डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ हैं, और शाहिद अहमद खान साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको भी लाइन पर लें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अर्जुमंद। सबसे पहले तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया शो पे। डॉक्टर अर्जुमंद ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि अवाम जो है अमेरिका की वो कौन सी पार्टी की तरफ ज़्यादा लीन कर रही है, कौन बनेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट? आपको क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? वालेकुम सलाम। Obviously, I'm a Republican, so I will favor the Republican Party, and for me, President Trump will be the president. मेरे ख्याल से लोग हर एक ये कह रहा है कि बहुत ही क्लोज मुकाबला है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि क्लोज मुकाबला नहीं है। ये बिल्कुल क्लियरली डोनाल्ड ट्रम्प की विक्ट्री होगी इसके अंदर, एंड इट विल बी एन ईजी विक्ट्री फॉर डोनाल्ड ट्रम्प। जैसे पहले हुआ था इनके साथ वैसे ही होगा इस दफ़ा। एंड पिछली दफ़ा भी यही हुआ था कि जब हिलरी क्लिंटन के खिलाफ डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हुए थे तो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस थे कि हिलरी क्लिंटन विल विन, लेकिन नहीं हुआ था ये, और डोनाल्ड ट्रम्प वॉन द इलेक्शन। अब उसके बाद में जो सेकंड डोनाल्ड ट्रम्प का इलेक्शन था उसके अंदर यस वो काफ़ी चीज़ें हुई थी, कुछ गलतियाँ हुई थी रिपब्लिकन पार्टी से, कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प से जो कि बहुत ज़्यादा आम लोगों में अप्रिशिएट नहीं की गई थी। डॉक्टर साहब ये कहा जाता है कि फैशिज्म जो अवाम की हम गुफ्तगू सुनते हैं वो कहते हैं जी फैशिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, उस पर कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। उनके हिसाब से फैशिज्म है, जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं उनके हिसाब से कोई फैशिज्म नहीं है बिल्कुल। And I will completely disagree with that statement. Right. Obviously, जो डेमोक्रेट्स हैं वो चाहते ये हैं कि किसी ना किसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को हराया जाए, और इस वजह से अनवा अक़साम की उनकी रीजनिंग है, और कुछ रीजनिंग हो सकता है सही भी हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा आप ये बताइए कि आपको एज क्या हासिल है? कहा ये भी जा रहा है, सर्वेस भी इस तरह के आ रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं तो सिंपैथी वोट उनकी तरफ है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक मजबूत शख्सियत के हामिल उनको समझा जाता है, और तीसरी चीज़ ये है कि जो नेशनलिस्ट उनकी अप्रोच है गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को लेकर जो उनकी पॉलिसी है, तो यूएस के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो क्या एज आपको हासिल है डेमोक्रेट्स में, थोड़ा बताइए। देखिए कई चीज़ों में एज हासिल है। पहली एज तो ये हासिल है कि ही इज़ एंटी वॉर, और आपने देखें डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़माने में यूक्रेन की वॉर का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, इजराइल और पैलेस्टीनियन वॉर का सोल्यूशन नहीं निकल पाया, और दोनों लड़ाइयाँ हुई हैं इसी ज़माने में। पहली एज ये है। दूसरी एज ये है कि डेमोक्रेट्स के ज़माने में इकॉनमी, आम आदमी की इकॉनमी ख़राब हुई है, प्राइसेस ऑफ थिंग्स हैव गॉन अप, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई अमेरिका में कहत की सूरत आ गई है, ऑब्वियसली वो नहीं आई है, लेकिन ये कि आम अशिया की कीमतों की बढ़ने की वजह से एक आम अमेरिकन के ऊपर उसका काफ़ी असर पड़ा है, एंड दैट डोनाल्ड ट्रम्प will hopefully fix that. अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लिविंग इन अमेरिका जितने भी मुस्लिम हैं, मुसलमान लोग हैं, उनका क्या नजरिया है फॉर दिस इलेक्शन? वो कहाँ लीन करते हुए नजर आ रहे हैं गाजा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली आफ्टर द गाजा वॉर? देखिए इसमें जो मुसलमानों के दो ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली यहाँ पे भी, कि एक डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं। आमतौर में मुसलमान रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से ये गाजा की वॉर हुई है और इसराइल की वॉर हुई है उसके अंदर रिपब्लिकन पार्टी की और डोनाल्ड ट्रम्प की सपोर्ट डेफिनेटली बढ़ गई है, और उसकी वजह ये है कि आम मुसलमानों ने देखा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी डिड नॉट हेल्प द सिचुएशन एट ऑल, एंड वन इज होपिंग कि डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग अ बिजनेस पर्सन, बीइंग एन एंटी वॉर पर्सन, ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू bring an end to this war. Right. अच्छा, अब हमारी कोशिश तो ये थी कि डेमोक्रेट से भी कोई हमारे साथ उनके रहनुमा आते तो बात होती, लेकिन लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट, हम यहाँ पर थोड़ी सी उनकी बात करते हैं।
ٹرمپ سے الگ ہے یہ کہا جا رہا ہے کملا ہیرس, اور وہ جو آل انکلوسیو کی پالیسی ہے ان کی ہے, اتنا ہارش نہیں ہے امیگریشن کو لے کر, اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو جس طرح وہ اسپینڈنگ کر رہی ہیں, یا پھر جیسے خاتون کی حیثیت سے وہ ابھری ہیں ایک لیڈر کے طور پر, تو وہ بھی سراہا جا رہا ہے یو ایس میں. تو یہ تو ڈیموکریٹس کو پھر بھی بہرحال آپ پر تھوڑا سا ایک ایج ہے. جی, تو یہ تو آپ کے خیال سے ایج حاصل ہے. میرے خیال سے صرف ایج جو حاصل ہے ڈیموکریٹس کو اس وقت, وہ ایک چیز پہ ایج حاصل ہے جو کہ میں خود ایکنالج کروں گا, کہ جو ریپبلکن پارٹی کے جو اینٹی ایبارشن لاز ہیں اس کی وجہ سے ویمن ووٹرز پہ افیکٹ ضرور پڑا ہے. لیکن جہاں تک اینٹی امیگریشن کا تعلق ہے, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اینٹی امیگریشن کو آپ بہت ایکسٹریم پہ لے جا رہے ہیں. ہی از اینٹی امیگریشن آن الیگل امیگریشن, ہی از ناٹ اینٹی امیگریشن. ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خود کہا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ امریکہ کے لیے ضرورت ہوں گے ان کے لیے امیگریشن کھولا جائے گا. ایجوکیٹڈ پیپل, اسکلڈ ورکرز, ان کے لیے کھولا جائے گا بالکل, ایون فرام مسلم کنٹریز, دیٹ ہی ہیز کلیئرلی سیڈ. اور جہاں تک آپ نے ابھی ایک مجھے مسلمانوں کا سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیٹرائٹ کے اندر تو باقاعدہ مسلم کلیرکس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے ہول ہارٹڈ سپورٹ کا وعدہ کیا ہے. اچھا, تو اس وجہ سے اور خاتون ہونے کی حیثیت سے وہ آپ سمجھتے ہیں تھوڑا سا مل جائے گا, کیونکہ پہلی خاتون وہ اگر ممکنہ طور پر ہوتی ہیں, ویمن امپاورمنٹ ہوتی ہے پھر. بالکل, دیکھیے پہلی خاتون تو ہلری کلنٹن بھی تھیں, اور ہلری کلنٹن definitely was far more popular than Kamala Harris. Yes. Kamala Harris, so she has come into the picture because Biden left the scene. Otherwise, اور بائیڈن سے بھی ڈس ایسوسیٹ کیا انہوں نے, بائیڈن سے بھی ڈس ایسوسیٹ کیا, یہ بھی ایک دیکھیے ڈس ایسوسیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وجہ سے, کیونکہ she remained the vice president until the last press conference before Biden decided to quit. She showed full support to Biden. بالکل. تو یہ کہنا کہ اب آپ ڈسوسیٹ کر لیں آپ 1000 دفعہ, لیکن آپ کی پالیسیز تو وہی رہی ہیں نا, اور basically she is still the Democratic candidate. She will still do what the Democratic Party does. ایسی ہی بات ہے کہ دیکھیے ریپبلکنز میں بھی ہوتا تھا یہی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ واز این ایکسیپشن ٹو دا رول, کہ ہی in spite of opposition from Republican Party on certain issues, he still carried those issues. Right. So there is a big difference between Kamala Harris and between Donald Trump. اور اگر میں آپ کو یہاں کی ٹیکسس کی بات بتا سکتا ہوں, باوجود اس کے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹیکسس از اے ریپبلکن اسٹیٹ ایٹ دس پوائنٹ. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے ارلی ووٹنگ میں اس سال ووٹ ڈالا ہے, اتنی ہسٹری میں کبھی کسی نے ارلی ووٹنگ میں ووٹ نہیں ڈالے ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر ارجمن, ہم آپ سے یہ, سوری یو ور سیئنگ سم تھنگ, پلیز کنٹینیو. نہیں, گو ہیڈ, پلیز گو ہیڈ. ایز اے پاکستانی ہمارا یہ بڑا کنسرن رہتا ہے کہ جی امریکہ کے الیکشنز میں کیا ہوگا, بیکاز دا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ obviously affects us in Pakistan. Who do you think is a better, I mean obviously آپ ریپبلکن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہم لک فارورڈ کریں ایز پاکستانی کہ یو ایس الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ ایز این امریکن اور ایز اے پرسن ہو واز الیکٹڈ بفور, امریکن پالیسیز ول آلویز فیور امریکہ. امریکن پالیسیز آر ناٹ مینٹ فار پاکستان. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان کی ہیلپ ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان کی اپوزیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایسی پالیسی بنا کے نہیں آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ کے لیے جائیں گے. ایک فورن پالیسی بنتی ہے جی. لیکن ایک ڈائریکٹ سوال یہ کہ بہت اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کے فرینڈ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے تو عمران خان کے لیے فیوریبل ہو جائے گا. آپ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ سوائے اپنے آپ کے اور کسی کے دوست نہیں ہیں. صحیح. اچھا ایک اور چیز, سوئنگ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے بڑی, کہ بھائی وہاں سے ہی ہوگا کہ کون صدر بننے جا رہا ہے, تو وہ کس طرف جا رہی ہیں, آپ کیا سرویز کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے سرویز تو بہت نیک اینڈ نیک دکھا رہے ہیں, لیکن سرویز کا تو یہ ہے کہ ہلری کلنٹن کے زمانے میں جب الیکشن ہوا تھا اس وقت سرویز تو ہلری کلنٹن کو جتوا رہے تھے اور میسو قسم کی ڈیفیٹ ہوئی تھی. تو یہ جو سرویز ہیں ان کے اوپر کہنا مشکل ہے. سوئنگ اسٹیٹس کا ضرور یہ بات ہے کہ دیکھیے ابھی تک ریپبلکنس کے کو جو ہیں وہ 44 الیکٹورل ووٹ چاہیے, اور ڈیموکریٹس کو 44 چاہیے اور ریپبلکنس کو 51 چاہیے. اب 3-4 اسٹیٹس ایسی ہیں مثلاً کہ
नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है जिनके पास 13 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं, पेंसिल्वेनिया के पास 19 वोट्स हैं, इसी तरह एरिजोना के पास मेरे ख्याल से 10 हैं। अच्छा डॉक्टर अर्जुमंद, ये भी बता दीजिए कि महंगाई का कितना, कोविड के बाद महंगाई एक बड़ा इशू रहा है यूएस में, पूरी दुनिया में महंगाई कितना बड़ा फैक्टर होगा और कितना डेंट डेमोक्रेट्स को लगेगा इससे? देखिए, सिर्फ महंगाई नहीं है, पूरी इकोनॉमी है, ये सिर्फ महंगाई का किस्सा नहीं है, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, जो यहाँ की मेजर गैस पाइपलाइन थी, पहले दफा उन्होंने आते के साथ जो उन्होंने पहला रूल पास किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने कैनेडियन जो गैस लाइन थी उसको बंद करवाया था, हजारों लोगों के जॉब लॉस हुए थे। तो ये वाली चीजें आदमी भूल नहीं सकता, और ये फैक्ट है कि जिस दिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई थी तो उसके 2 दिन के बाद से गैस की प्राइसेस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई थी। इस हद तक बढ़ी थी कि $2 से लेके $4-4.5 तक हो गई थी, जो कि ऑनलाइन। मिस्टर अर्जुमंद हाशमी हमारे साथ थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेट से कोई आता तो फिर तो मजा आता ना जरा अप एंड डाउन, बिकॉज बट एट द सेम टाइम जैसे मेरा बेसिकली सवाल उनसे यही था कि इलेक्शंस का हमारे उस पे क्या फर्क पड़ता है, बट यू नो ही उन्होंने तो डायरेक्टली कह दिया ना जब उनसे कहा कि नहीं गवर्नमेंट से अपने लिए काम करते हैं ऑब्वियसली। तो डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, रिपब्लिकन के रहनुमा थे।